دوسرے دن حمزاد نے رضیہ سے اس مسئلے پر بات کی۔ رضیہ نے کہا، میرا دل تو اس پر آمادہ نہیں کہ میں اختر سے ایک مرتبہ پھر عہد و پیما کروں، مگر تمہاری محبت نے مجھے ہر طرح مجبور کر دیا ہے۔ میں آج ہی کوشش کروں گی کہ اس سے مل سکوں، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے علم میں تو یہ بات ہے کہ تم لوگوں کا وہاں آنا جانا بھی بند ہے۔ حمزاد بولا، میں نے اسے ضرور بھلا دیا ہے، مگر وہ مجھے نہیں بھولا۔ رضیہ کی آواز میں ایک عجیب سا دکھ تھا۔ میں اس کا دکھ محسوس کر کے کانپ سا گیا۔ رضیہ کے پاؤں ڈگمگا نہ جائیں، کیا اس کے دل میں اب بھی اختر کی محبت زندہ ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو بہت غلط ہوگا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات میرے لیے بہت خطرناک ہے۔ رضیہ کو مجھ سے محبت ہے یا اختر سے؟ جس بات پر میں نے محسوس کیا تقریباً وہی بات حمزہ نے بھی محسوس کی۔ حمزاد نے رضیہ سے کہا، رضیہ، مجھے تمہارے لہجے میں دکھ نے بہت سوچنے پر مجبور کر دیا، اس لیے میں تمہارا یہ جملہ سن کر اتنی دیر خاموش رہا۔ کیا تمہارے دل میں اب بھی اختر کی محبت یا کوئی گنجائش باقی ہے؟ یہ میں تنزیہ نہیں کہتا، میرا اس سے یہ مطلب ہے کہ میں تمہاری راہ میں دیوار بننا چاہتا ہوں، بلکہ یہ میں حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ یہ لمحہ میرے لیے بہت صبر و آزمائش کا تھا، اس لیے کہ رضیہ کے جواب پر میری آئندہ زندگی کا انحصار تھا۔ میں دم سادے سب کچھ دیکھتا اور سنتا رہا، ہر چند کہ میں اس وقت رضیہ اور حمزاد سے میلوں دور تھا، ایک اجاڑ خانقاہ میں، مگر میرے سامنے سب کچھ اسی طرح تھا جیسے میں کوئی فلم دیکھ رہا ہوں، حالانکہ اس زمانے میں فلم کا تصور بھی نہیں تھا، مگر آج کے زمانے میں یہ بات سمجھنا کچھ ایسا دشوار نہیں ہے۔ فرق صرف یہ تھا کہ لوگ فلم کے کرداروں سے بات نہیں کر سکتے تھے اور میں حمزاد سے بات کر سکتا تھا۔ یہ بات میں نے تمہیں اتنی تفصیل سے اس لیے سمجھائی ہے کہ تم میری سرگزشت سن کر الجھن کا شکار نہ ہو جاؤ۔ یوں سمجھ لو کہ میں رضیہ اور حمزاد کے پاس ایک طرح سے موجود بھی تھا اور نہیں بھی تھا۔ موجود اس طرح کہ جب میں چاہتا حمزاد سے ہم کلام ہو سکتا تھا، غائب اس طرح کے مادی طور پر میں اس سے میلوں دور تھا، لیکن اتنے فاصلے کے باوجود بھی میں اس کا لمس محسوس کرنے کا اہل تھا۔ اس دن بھی جب حمزاد نے رضیہ سے وہ سوال کیا جس نے مجھے بے چین کر دیا تھا، میں حمزاد سے اتنا ہی قریب تھا جتنا تم مجھ سے، اس لیے جب حمزاد کی نظریں مجھ سے ٹکرائیں تو وہ کچھ اور فکر مند ہو گیا۔ اسے احساس تھا کہ اس وقت مجھ پر کیا گزر رہی ہوگی۔ رضیہ حمزاد کی بات سن کر کچھ دیر خاموش رہی، پھر ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، تم نے مجھے غلط سمجھا، لیکن مجھے اس کا کوئی ملال نہیں، اس لیے کہ میں جانتی ہوں کہ مرد کی فطرت میں شک کرنا شامل ہے۔ میرا مطلب اس جملے سے کچھ اور ہی تھا۔ میں تمہیں کچھ اور بات بتانے والی تھی جسے تم نے سننے سے پہلے ہی مجھ پر شک ظاہر کر دیا، مگر نہیں، یہ بات ہرگز نہیں، حمزاد نے جلدی سے کہا، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ میں تمہیں اداس نہیں دیکھ سکتا۔ اداسی تو میرا مقدر بن چکی ہے، رضیہ بولی، اور میں تمہارا مقدر بدل لینا چاہتا ہوں۔ کون جانے کیا ہو، بہرحال جو بھی ہو، لیکن ایک بات میں تمہیں ضرور بتا دینا چاہتی ہوں، عورت جب ایک مرتبہ خود کو کسی کی باہوں کے سپرد کر دیتی ہے تو وہ پھر نہیں بدلتی۔ عورت کی سب سے بڑی دولت اس کی عصمت ہوتی ہے، عصمت جسے میں تمہارے سپرد کر چکی ہوں۔ اب میں کسی اور کی نہیں ہو سکتی، چاہوں بھی تو نہیں۔ کاش تم نے میرے اندر جھانکنے کی کوشش کی ہوتی،
پھر ممکن تھا کہ تم مجھ سے یہ سوال نہ کرتے، رضیہ اگر میری اس بات سے تمہارے دل کو دکھ پہنچا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، میرا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا، مجھے تمہاری محبت پر پورا اعتماد ہے، اور اسی اعتماد اور بھروسے پر میں نے تم سے اپنی زندگی کی بھیک مانگی ہے۔ تلخیوں کو بھول جاؤ، بس اتنا یاد رکھو کہ بہت جلد ہم ایک نئی دنیا کے سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ وہ دنیا ہماری اپنی ہوگی، محبت کی دنیا، مسرتوں اور حسین خوابوں کی دنیا، جہاں موت نہیں، زندگی ہی زندگی ہے۔ میں نے دیکھا کہ امجاد کی باتیں رضیہ کے دل پر اثر کر رہی ہیں، اس کی آنکھوں میں چمک لوٹ آئی ہے جو ابھی کوئی دیر پہلے غائب ہو گئی تھی۔ کتنے حسین ہیں یہ خواب حقیقت بھی بن سکتے ہیں، بشرطیہ یہ کہ تم ہمت سے کام لو۔ امجاد نے مطلب کی بات پر آتے ہوئے کہا، ہاں میں تم سے وعدہ کر چکی ہوں، اور تم دیکھو گے تمہاری رضیہ تمہارے لیے کیا کر سکتی ہے۔ رضیہ نے کہا، پھر کچھ لمحے خاموش رہ کر بولی، میں نے تم سے کہا تھا کہ میں نے اختر کو ضرور بھلا دیا ہے، مگر وہ مجھے نہیں بھولا۔ اس کا ثبوت تمہیں بھی بہت جلد مل جائے گا۔ تم حویلی کے پچھواڑے ہمارا باغ کو دیکھ ہی چکے ہو۔ ہاں میں نے دیکھا ہے، امجاد نے جواب دیا، بہت خوبصورت ہے۔ یہ باغ برابر والی حویلی تک پھیلا ہوا ہے۔ تم جانتے ہو برابر والی حویلی میں کون رہتا ہے؟ یہ تو میں بھول ہی گیا۔ تم ٹھیک سوچ رہی ہو۔ امجاد نے رضیہ بھی ہاں میں ہاں ملائی، لیکن ابھی تم نے میری بات پوری نہیں سنی۔ ہمارے ماموں برابر والی حویلی میں ہی رہتے ہیں۔ ہمارے گھر آنے جانے کے لیے ماموں نے اختر پر پابندی عائد کی ہے۔ اس بات کو تقریباً 6 مہینے ہو رہے ہیں، لیکن ان 6 مہینوں میں شاید کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ اختر نے مجھے اور میں نے اختر کو نہ دیکھا ہو۔ وہ روز شام کو باغ میں آ جاتا ہے اور گھنٹوں اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ میں اسے کھڑکی میں کب نظر آؤں۔ اس بات سے صرف میں ہی واقف ہوں۔ وہ ٹکٹکی باندھے کھڑکی کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ میں اسے دیکھ کر کھڑکی بند کر دیتی ہوں، میں وہ دن کبھی نہیں بھول سکتی جب پہلی مرتبہ میں نے ایسا کیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ فاصلے کے باوجود میں نے اس کے رخساروں پر آنسو بہتے دیکھے تھے، لیکن میں اسے بھول جانا چاہتی تھی۔ میں نے اسے بھلا بھی دیا، مگر وہ ابھی اب شام اسی طرح پابندی سے باغ میں آتا ہے۔ کبھی کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ میں جانتے بوجھتے کھڑکی کی طرف جانے سے گریز کرتی ہوں۔ رضیہ کی باتیں سن کر ایک لمحے کے لیے میرے اندر چھپا ہوا انسان جاگ اٹھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ایک معصوم اور بے گناہ محبت کا گلا گھونٹتے ہوئے تمہیں دکھ نہیں ہوتا؟ لیکن میں نے اپنے اندر چھپے ہوئے اس انسان کی آواز کو یہ کہہ کر دبا دیا کہ مجھے زندگی چاہیے، جس طرح دوسروں کو جینے کا حق ہے مجھے بھی ہے۔ میرے اندر چھپا ہوا انسان خاموش ہو گیا۔ اسی شام میں نے دیکھا رضیہ اپنی حویلی کی کھڑکی میں کھڑی ہوئی اختر کو کچھ اشارہ کر رہی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ یہ رضیہ تو نہیں ہو سکتی۔ میں سوچ رہا تھا، کیا انسان اتنی جلدی بدل سکتا ہے؟ کیا محبت میں اتنا بڑا دھوکہ بھی دیا جا سکتا ہے؟ سب کچھ جھوٹ ہے، سب کچھ فریب ہے۔ عورت کا یہ روپ میرے لیے بالکل نیا تھا۔ مجھے اس وقت رضیہ بالکل بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی میں وہ سب کچھ میرے ایمان پر کر رہی تھی۔ میری محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اختر کو فریب دے رہی تھی۔ مجھے رضیہ کا عمل نامعلوم کیوں اچھا نہیں لگا۔ نہ جانے اس وقت اس کے چہرے سے وہ بھول پن اور معصومیت کہاں غائب ہو گئی تھی جس پر میں جان چھڑکتا تھا۔ مجھے رضیہ فریبی اور عیار لڑکی نظر آ رہی تھی، میری ہی طرح خود غرض اور قابل نفرت۔
2 دن بھی نہ گزرے تھے، رضیہ کی حویلی کا باغ اختر کی گرم سانسوں سے مہکنے لگا۔ رضیہ اب اپنی حویلی کے پچھلے دروازے سے رات گئے نکلی اور اختر کی باہوں میں سمٹ جاتی۔ کتنا فریب تھا ان جملوں میں، کتنا زہر چھپا تھا ان لفظوں میں، جو سرگوشیاں بن کر ہوا کے دوش پر بکھر جاتے تھے۔ اختر تم میری زندگی ہو، میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتی۔ بھول جاؤ جو کچھ ہوا، سب کچھ بھول جاؤ، میں بھی بھول جانا چاہتی ہوں۔ میں تو تمہاری آغوش میں آ کر خود کو بھی بھول جانا چاہتی ہوں۔ تم تو جانتے ہی ہو جو کچھ ہوا اس میں میں بے قصور ہوں۔ میری خطا اگر ہے تو صرف یہ کہ میں زندگی سے مایوس ہو گئی تھی۔ میں اپنے آپ کو تمہارے قابل نہیں سمجھتی تھی، مگر اس عرصے میں نے تمہارے عشق میں صداقت کو پرکھ لیا۔ تم سچے ہو، تمہارا عشق سچا ہے۔ اب ہم نے ایک دوسرے کو سمجھ لیا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو پا لیا ہے، اب ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ بولو اختر، کیا ساری دنیا کی طرح تم بھی مجھے ٹھکرا دو گے؟ اپنی آنے والی موت سے بے خبر معصوم اختر ان زہر بھرے جملوں کا جواب کانپتی ہوئی آواز میں دیتا، تم جیسی ہو، جو کچھ ہو، میری ہو، ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے۔ عہد پیما کے سلسلے طویل سے طویل ہوتے جاتے تھے، اور جب رات اپنا سفر ختم کرنے لگتی تو وہ دونوں کسی تازہ محبت کی خوشبو سے سرشار ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے۔ کبھی کبھی تو مجھے شک گزرتا کہ رضیہ واقعی اختر کے قریب، اتنے قریب کہ اختر کے قرب کی گرمی سے پگھل نہ گئی ہو، اس لیے کہ مجھے جھوٹے اور سچے لہجوں کی اس وقت اتنی تمیز نہیں تھی جتنی اب ہے۔ ایک ہی ہفتے میں رضیہ نے اختر کو پوری طرح اپنی گرفت میں پھانس لیا تھا۔ اس دوران رضیہ کی ماں زرینہ کو بھی رضیہ پر کچھ شک ہونے لگا۔ جب ایک رات اس نے اپنے شک کو یقین میں بدل لیا تو اس کے بجائے کہ وہ رضیہ پر برہم ہوتی، اس کے چہرے پر ایک طرح کا سکون اور اطمینان سا نظر آنے لگا۔ آخر ایک دن اس نے دبے دبے لفظوں میں رضیہ سے پوچھ لیا، کیوں ری، اگر میں بڑے بھیا سے تیرے لیے بات کروں تو اب تجھے کوئی اعتراض تو نہ ہونا؟ رضیہ نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس کے بعد بات کچھ اور آگے بڑھی۔ زرینہ نے اپنے شوہر مرزا قدیر بیگ سے بات کی اور ڈھکے چھپے لفظوں میں یہ بھی بتا دیا لڑکا اور لڑکی دونوں راضی ہیں۔ اب مسئلہ صرف اختر کے بعد جمشید علی کا تھا، وہ اس رشتے پر آمادہ ہوتے ہیں یا نہیں۔ اس خدشے کا اظہار قدیر بیگ نے اپنی بیگم سے بھی کیا۔ زرینہ نے جواب دیا، اختر کو میں نے مانگا ہے، بچپن سے یہ رشتہ طے تھا، بڑے بھیا منع کس طرح کر سکتے ہیں؟ وہ تو رضیہ کی وجہ سے میں چپ رہی، کیونکہ وہ پہلے تو شادی کے نام سے ہی بدلتی تھی، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ اچھا ہے اگر گھر کی عزت گھر ہی میں رہ جائے، اور پھر کوئی ہماری رضیہ ہی کے ساتھ یہ واقعہ نہیں ہوا ہے، دوسرے گھروں کی بیٹیوں کی عزت بھی کون سی محفوظ رہ گئی ہے؟ اس میں بیچاری لڑکیوں کا کیا قصور؟ قدیر بیگ نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا اور کچھ سوچنے لگے۔ اب اپنا یہ سوچنا چھوڑو، میں تو جا کے ابھی بھیا سے بات کر لیتی ہوں، آخر تمہارے بھی بڑے ہیں، تم بھی ان سے معافی مانگ لو تو کون سی عزت چلی جائے گی؟ ساری زندگی کا معاملہ ہے، کب تک لڑکی کو گھر بٹھائے رکھیں گے؟ پھر کوئی دوسرا لڑکا ملنا بھی مشکل ہے، آخر کون قبول کرے گا ایسی لڑکی کو جس کا ایک بچہ ہو؟ تم ٹھیک کہتی ہو، میں بھائی صاحب سے معافی مانگ لوں گا، حالانکہ پہل انہوں نے کی
انہوں نے ہی ہمارے گھر آنا جانا بند کر دیا تھا اور اختر پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ تم یہ تو سوچتے ہو مگر یہ نہیں دیکھتے کہ زمانے میں حالات کیا ہیں۔ سب دنیا تھو تھو کر رہی تھی جب رضیہ کے گھر لڑکا ہوا۔ آخر ان کی بھی تو بدنامی تھی کہ نہیں؟ رضیہ نے کہا، ہاں یہ بات تو ہے، اب معاملہ خاصا پک چکا تھا۔ حمزاد کی بھی یہی رائے تھی کہ جلد سے جلد سب کچھ ہو جانا چاہیے، جس کے لیے سب بکھیڑا کیا گیا، کیونکہ اختر اور رضیہ کی شادی سے نہ تو مجھے کچھ دلچسپی تھی نہ خود رضیہ کو۔ ہمارا مقصد تو اختر کو اعتماد میں لینا تھا اور وہ مقصد بڑی حد تک پورا ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ رضیہ کے والدین بات آگے بڑھائیں اور دوبارہ تمام معاملات طے پائیں، حمزاد اور مجھے اپنا کام کر گزرنا تھا۔ شادی ہونا تو خیر دوسری بات ہے، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ رضیہ کی شادی کی بات بھی طے ہو، اس لیے کہ اس صورت میں رضیہ اور اختر کا ملنا بند ہو جاتا۔ حمزاد بھی نئی سے نئی سوچتا تھا۔ جس زمانے میں رضیہ اور اختر کی ملاقاتیں جاری تھیں، اس نے رضیہ کے یا میرے بیٹے کے لیے وہ علاج تجویز کیا کہ ساری رات بڑے سکون سے گزر جاتی، وہ ایک مرتبہ بھی نہ اٹھتا، رات بھر افیون کے نشے میں پڑا رہتا تھا۔ یہ ترکیب اس نے اس لیے نکالی تھی کہ رضیہ سکون کے ساتھ اختر کو وقت دے سکے۔ آج بھی اس نے رضیہ کو افیون کی گولی دیتے ہوئے کہا، یہ لو، ننے کو کھلا دو، اختر کے آنے کا وقت ہو رہا ہے۔ رضیہ نے بچے کو گود میں اٹھایا اور کڑوی گولی اس کے منہ میں رکھی اور اسے دودھ پلانے بیٹھ گئی تاکہ اسے تلخی کچھ کم محسوس ہو۔ بچہ کچھ ہی دیر میں سو گیا۔ آج رات اختر کے پاس جانے سے پہلے حمزاد نے رضیہ سے کہا، میرا خیال ہے اب وہ وقت قریب آ گیا ہے جب تمہیں اپنی محبت اور ہمت کا ثبوت دینا ہے۔ میں سمجھی نہیں، محبت اور ہمت؟ رضیہ نے آواز کی سمت دیکھا۔ میں تم سے یہ بات نہیں چھپانا چاہتا کہ تمہارے والدین تمہاری شادی کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد حمزاد نے زرینہ اور کبیر بیگ کے درمیان ہونے والی گفتگو سے اسے آگاہ کیا۔ یہ بات کسی حد تک میرے علم میں بھی تھی، اس لیے کہ امی نے بھی ڈھکے چھپے لفظوں میں مجھ سے رضامندی چاہی تھی، مگر میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ اور جواب بھی کیا دیتی؟ رضیہ بولی، تم نے جواب نہ دے کر اچھا ہی کیا، تمہارا اقرار یا انکار دونوں ہی مصیبت ہوتے۔ ابھی تو بات گول مول ہے، مگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ تمہاری امی ابھی بھی اس بات سے آگاہ ہو چکی ہیں کہ تم اختر سے ملتی ہو۔